2025 تو سیاستدانوں کے لیے، صحافیوں کے لیے اور ہمارے جو تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے کس طرح گزرا ہے، اس کی رودات میں رفتہ رفتہ ضرور بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے جو سیاسی لوگوں کے لیے اور سیاستدانوں کے پر 2025 کا سال کس طرح گزرا اور عالمی سطح پہ پاکستان کو کیا شہرت ملی، اس بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آیا یہ سال عمران خان کی جیل سے رہائی کا بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور یہ بھی آپ کے علم میں لاؤں گا کہ الطاف حسین جو متحدہ اقوام موومنٹ لندن کے سربراہ ہیں، وہ اس سال 2026 جو آمد ہے 2026 میں عمران خان کی رہائی ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ الطاف حسین پاکستان تشریف لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں۔ اب اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو تو کسی اور وقت بھی کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان کے جو سپاہی ہیں یا عمران خان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ فوری طور پہ جو انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا ہے وہ انتہائی کامیاب دورہ کیا ہے۔ اس پوری اندازے اس سے لگایا جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے اور جس طرح انہوں نے مینا خان کو منع کیا کہ وہ جو ہے وہ اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف مریم نواز کے خلاف جو ہے وہ اس طرح گفتگو نہ کریں، یہ ساری، اور اسی کے بعد ہی یہ بات بھی علم میں آئی کہ بہت طویل عرصے یعنی 2-2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اڈیالہ جیل تو لوگ جاتے تھے، لیکن بہت سارے ان کے کارکنان کوٹ لکھپت میں بھی گرفتار تھے، اور کوٹ لکھپت میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اور آپ کے جو اب اس پر تو بڑی حیرت کی بات کر دی انہوں نے، عمران خان نے پرویز الہی صاحب پہ۔ پرویز الہی کا تو شاید قصور ہی یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا تحریک انصاف کا اور قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، لیکن جب پریس کانفرنس میں لاہور میں شاہد اپنا سہیل آفریدی صاحب سے یہ معلوم کیا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کہ آپ ان کے گھر نہیں گئے، تو سہیل آفریدی نے حیرت سے پوچھا کہ کیا پرویز الہی اس وقت تحریک انصاف میں ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ شاید پرویز الہی نے بھی ان کو منع کیا ہو یا انہوں نے نہیں جانا چاہا ہو، لیکن اس کے علاوہ وہ شاہ محمود قریشی کے گھر بھی گئے اور بھی بہت دیگر کارکنان کے گھر بھی گئے۔ یاسمین راشد صاحبہ سے بھی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی انہوں نے جیل میں ملاقات کی، اور اس سارے سینیریو میں یہ بات اب سامنے بھی آ رہی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں یہ بھی کہا کہ وہ اب سندھ کا بھی دورہ کریں گے اور بلوچستان کا بھی دورہ کریں گے۔ اس طرح انہوں نے سب سے پہلے پنجاب سے شروع کیا اور وہ سندھ میں یا بلوچستان میں بھی جانا چاہتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان کی کوئی ایسی بات جو ہے افہام و تفہیم کی، وہ اس سلسلے میں عوامی رائے لینے کے لیے بھی اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی اور مختلف صوبوں کے لوگوں کی بھی نام لینے سے مشورہ لینے کے لیے وہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک مثبت اقدام ہے، یہ بالکل درست ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور مفتی نعیم الرحمن صاحب نے یہ مشترکہ طور پہ حکومت کو خط لکھا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے 27ویں ترمیم میں استثناء کا جو لفظ لکھا ہے اور کچھ لوگوں کو استثناء قرار دیا ہے، یہ مکمل طور پہ غیر شرعی اور آئین پاکستان سے متصادم ہے، لہذا اس کو ختم کیا جائے۔ اب یہ ایک ایسا فتویٰ آ گیا ہے کہ جس کے بعد یہ ممکن تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے کہ وہ عوام کی جو مذہبی جماعتیں ہیں یا مذہبی سوچ ہے عوام کی، اس سے وہ متصادم ہو جائیں۔ تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور مفتی مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر نوٹ لکھا ہے، اور جو ہے وہ مفتی نعیم الرحمن صاحب نے اس کو سیکنڈ بھی کیا ہے اور یہ بھیجا ہے، لہذا اس پہ ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ 8 فروری سے جو ہے وہ ایک تحریک بھی شروع کی جا رہی ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے،
اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ جو انہوں نے جس تحریک کا فروری سے اعلان کیا، 8 فروری سے، اس پہ جو ہے نا گفتگو ہوگی، اور اس پہ ہم اپنی یہ ساری کمپین بھی اسی سلسلے میں چلا رہے ہیں۔ اور یہی توقع بھی کی جا رہی تھی کہ وہ 8 فروری کو ملک گیر قسم کی کوئی کمپین بنانا چاہتے ہیں لیکن محمود اچکزئی اور علیمہ خان کے درمیان جو اختلافات اس وقت موجود ہیں، اور علیمہ خان نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، لیکن بعد میں شاید یہ بات بھی آئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ عمران خان بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری جو ہمارے یہاں جو سینیریو بنایا جا رہا ہے، وہ اس سے محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے اب اپنی کسی بات سے پیچھے ہٹیں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو جنرل صاحب کی جو جن کو سزا ہو چکی ہے، ان کی سزا میں خود بھی شامل نہیں ہونا چاہیں گے، اور یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ سیاست میں رہنا چاہتے ہیں، سیاسی فیصلے تو میدان جنگ میں نہیں ہوتے، سڑکوں پہ نہیں ہوتے، اور اسٹریٹ پاور کی مدد سے سیاسی فیصلے کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ سیاسی فیصلے تو ٹیبل پر بیٹھ کر ہی کامیاب اور کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس طرف بڑا توجہ دی جائے، اور اس پر بہت غور کیا جائے کہ یہ جو سیاسی فیصلے ہیں، اس کو کرنے کے لیے عمران خان کو راضی کیا جائے۔ اب عمران خان نے باقی تمام لوگوں کو، اچھا ایک اور بات بھی اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سہیل آفریدی واحد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں جو اب پنجاب بھی گئے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے انہوں نے بڑا جج کر کے اور بہت ہی مستحکم انداز میں پنجاب میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، گفتگو کا انداز اچھا رکھا، ٹون بہت سلو رکھی۔ اب وہ سندھ بھی آئیں گے اور بلوچستان بھی جائیں گے، تو یہ سارے کام جو ہے وہ محمود صاحب بھی کر سکتے تھے جو وزیر اعلیٰ وہاں کے تھے، اور دوسرے وزیر اعلیٰ جو ان کے جو تھے وہ بھی لوگ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے اب ایسا لگ رہا ہے کہ برف جو ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ سردی میں تو خیر پگھلتی نہیں ہے، لیکن خیر چلیں، اگر پگھلتی ہے تو اچھا ہے، لیکن فروری کے بعد جو ہے سردی بھی کم ہوگی اور گرمی تھوڑی سی بڑھے گی، اس لیے اس برف میں تھوڑی سی پگھلن آئے گی۔ اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2025 کا جو ہے پاکستان کے حوالے سے عالمی سطح پر ایک انتہائی شاندار پاکستان نمودار ہوا ہے۔ پاکستان نے 10 مئی کو جو فتح حاصل کی ہے، بھارت کو شکست دے کر کے اس کو آگے بڑھایا ہے پاکستان کے جنرل نے، اور جنرل آصف منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہو چکے ہیں اب، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ایسی فیصلے کی ٹون بن گئی ہے، فیصلے پہ اس کا جو فیصلہ ہے پاکستان کا، اس سے ہر معاملے میں دنیا جو ہے ان سے مشورہ کر رہی ہے، بنگلہ دیش سے لے کر کے ایران، لبنان، لیبیا، اور اس کے علاوہ امریکہ کے صدر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو صرف پاکستانی کرتے ہیں۔ اور اس پورے 2025 کے دوران 10 مئی کو جو فتح حاصل کی ہے بھارت پہ پاکستان نے، اس نے پورے دنیا میں پاکستان کا جو موٹیو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب پاکستان کا ایک روشن اور فاتح کا چہرہ جو ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے محمد بن زید بھی یہاں تشریف لائے تھے، اور بھی دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں، کہیں سے آرمی چیف آ رہے ہیں، کہیں سے جو ہے وہ سربراہ آ رہے ہیں۔ اور ایک بس 2025 کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کرتا چلوں کہ جو دنیا کے دیگر ممالک جو پاکستان کو اپنا مسیحا، تو خیر رب کی ذات ہے، مسیحا سمجھ کر کے آ رہے ہیں اور پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور پاکستان کے جو اسلحہ جو پاکستان میں تیار ہوتا ہے اس کو وہ اچھا سمجھ کر کے اور پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں پر یہ بھارت اور اس کی پخ کہیں یا نہ کہیں، افغانستان بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملے بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عالمی سطح پر پوری تباہ و برباد کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں اور باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں افغانستان اس وقت صورتحال کیا ہے۔ ایران جو ہے افغانستان کا پڑوسی ہے، وہ ان سے ناراض ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان ہی سے آپ بات چیت کریں۔ اسی طرح چین سے ان کی بڑی اچھی ڈیلنگ چل رہی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ روس کے صدر
جو بھارت گئے تھے اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ افغانستان بھی آئیں گے اور افغانیوں سے بھی ملاقات کریں، اور وہ روس واحد ملک ہے جس نے طالبان حکومت کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے، لیکن جب وہ بھارت گئے ہیں تو ان کے بھارت سے بھی تعلقات اچھے نہیں رہے ہیں، اور افغانستان سے جب یہ کہا گیا کہ روس ہمارے ساتھ دے گا تو اس کی بھی کلیئرفیکیشن آئی۔ اس طرح 2025 جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ایک روشن سال کے طور پہ جانا اور پہچانا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ یوٹیوب کا بے انتہا شکریہ، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان زندہ آباد ہی اس وقت پوری دنیا کا نعرہ ہے، اور آپ بھی لگائیں کہ پاکستان زندہ آباد۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔